بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ کو علم ہے کہ ہفتے کے ان 7 دنوں میں ایک ایسا مبارک دن ہے جس دن میں اللہ تعالیٰ سے جو مانگا جائے اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرتا ہے؟ جی ہاں میرے دوستو، وہ مبارک دن ہے جمعے کا دن، اور آج الحمدللہ ماہ ذی الحج کا دوسرا جمعہ ہے۔ اگر آپ کی لاکھوں حاجات ہیں یا پھر کوئی خاص حاجت ہے جس کے لیے آپ نے بہت زیادہ کوشش کی، بہت زیادہ دعائیں مانگی، لیکن وہ حاجت پوری نہ ہو سکی، تو آج آپ کے پاس موقع ہے۔ ایک بڑا زبردست عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اگر آپ نے اس عمل کو خشوع خضوع کے ساتھ اور خلوص دل کے ساتھ پڑھ لیا تو آپ کے ہاتھ اٹھانے میں دیر ہو سکتی ہے، مگر آپ کی دعاؤں کی قبولیت میں ذرا بھی دیر نہیں لگے گی۔ کون سا عمل ہے، کیسے پڑھنا ہے، ترتیب کیا ہے، جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ شکریہ۔ ماہ ذی الحج کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے۔ جمعۃ المبارک کا دن بڑا ہی خاص اور اہم دن ہوتا ہے۔ اس ماہ مقدس میں اور پھر خاص طور پر یوم الجمعہ میں بڑی برکتیں اللہ نے مخفی رکھی ہیں، بڑی برکتیں اللہ کی ذات عالی نے چھپا کر رکھی ہیں۔ یہ وہی بندہ محسوس کر سکتا ہے جو ان دنوں کی قدر کرنا جانتا ہو، ان دنوں میں وظائف کرنا جانتا ہو، ان دنوں میں اعمال کرنا جانتا ہو۔ وہی بندہ ان سے فائدہ بھی حاصل کر سکتا ہے اور ان سے استفادہ بھی اس کو مل جاتا ہے۔ تو جمعۃ المبارک کے دن ہم آپ کو وظائف بتاتے ہیں آپ کی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے، آپ کی حاجات کو پورا کرنے کے لیے، حاجات اصلیہ یعنی مال و زر، رزق، بندشیں، کاروبار کا چلنا، گھریلو مسئلے مسائل، شادی میں میاں بیوی کے درمیان نہ چاکیاں، یہ جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں یہ حاجات کے متعلق ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ یہ مسئلے مسائل بن گئے، پیش آ گئے، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ مسئلے مسائل حل ہوں، پھر آج کے دن کا آپ یہ عمل کر لیں۔ آج کے دن کا آپ یہ عمل کر لیں، میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے سارے مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے۔ عمل کیا ہے؟ عمل آپ نے نفل پڑھنے ہیں۔ نفل ایک بڑی طاقتور چیز ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التقرب الی بالنوافل، اگر بندہ یہ چاہے کہ میں اللہ کا قرب حاصل کروں تو وہ نفل نماز کی کثرت کیا کرے، اللہ کی ذات عالی کے سامنے خوب گڑ گڑایا کرے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آج نفل نماز ادا کرنی ہے۔ اس کے بعد کیا پڑھنا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، وہ میں آپ کو آگے چل کر انشاءاللہ سارا سمجھا دیتا ہوں۔ وظیفہ عرض کرنے سے پہلے ہمارے جتنے بھی یہ ویڈیوز ہوتی ہیں ساری اسلامی ویڈیوز، ہم صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ حضرات سے ویڈیو شیئر کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ایسا کام کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اب وہ کام کیا ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام کا تحفہ بھیجنا ہے۔ آپ جب یہ کام کر جائیں گے، آپ کا لکھا ہوا کوئی اور عزیز پڑھے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا، انشاءاللہ اس کو بھی اجر ملے گا۔ لہٰذا آپ یہ کام ضرور کیجیے۔ اب آتے ہیں نوافل کی ترتیب اور عمل کی ترتیب کی طرف۔ آج جمعۃ المبارک کا دن، آپ نے یہ نوافل پڑھنے ہیں نماز جمعہ کے بعد اذان عصر سے پہلے پہلے۔ مرد حضرات مسجدوں میں جمعہ پڑھتے ہیں، وہ مسجد میں پڑھیں۔ عورتیں بعض جگہوں پر عورتیں مسجدوں میں نہیں جاتی، بعض میں چلی بھی جاتی ہیں۔ تو جن جگہوں پر عورتیں مسجدوں میں نہیں جاتی، گھروں میں ظہر کی نماز پڑھتی ہیں، تو وہ نماز کے بعد یہ نوافل نماز ادا کریں۔ اب طریقہ کار کیا ہے، نیت کیا ہے؟ نیت آپ نے یہ کرنی ہے کہ میرے جتنے بھی زندگی کے مسئلے مسائل ہیں ان کے حل کے لیے میں یہ 2 رکعت نماز نفل ادا کرنا چاہ رہی ہوں یا ادا کرنا چاہ رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے۔ نیت آپ نے کر لی۔ نیت کرنے کے بعد
2 رکعت نماز نفل کی نیت آپ نے باندھنی ہے۔ اب اس میں سب سے پہلے آپ نے تکبیر تحریمہ کہنا ہے۔ تکبیر تحریمہ، پہلی تکبیر اللہ اکبر، ہاتھوں کو باندھ لیا۔ اس کے بعد آپ نے ثنا پڑھنی ہے۔ ثنا مطلب سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ آپ نے پڑھا۔ پھر اس کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھی، آرام سکون تسلی سے سورۃ فاتحہ پڑھی۔ اس کے بعد آپ کوئی بھی سورت پڑھ لیں جو آپ کو آتی ہو۔ عام طور پر نماز میں ہم سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ سورت پڑھتے ہیں۔ یہ سورت آپ پڑھ لیں، رکوع کریں، 2 سجدے کریں، اپنی رکعت کو مکمل کریں۔ پھر جب آپ دوسری رکعت کے لیے اٹھیں گے تو آپ نے سورۃ فاتحہ سے قرات کو شروع کرنا ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھ لی ہے، اس کے بعد پھر آپ نے سورۃ اخلاص پڑھ لی ہے، یا جو سورت آپ نے پڑھنی ہے آپ پڑھیں، رکوع کریں، 2 سجدے کریں، تشہد میں بیٹھ جائیں، تشہد میں بیٹھ کر آپ اس کو پڑھیں، پڑھ کر سلام پھیریں۔ سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ آپ نے بیٹھے رہنا ہے، یہاں سے اٹھنا نہیں۔ میں نے عرض کیا ابتدا میں کہ نیت آپ کی کامل ہو، یقین آپ کا کامل ہو، پھر جب آپ اللہ کی ذات عالی کے سامنے اپنا وظیفہ پیش کریں گے تو اللہ ضرور آپ کے وظیفے کو قبول فرمائیں۔ تو وظیفہ آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ ایک تسبیح پڑھنی ہے اللہ کی ذات عالی کے 2 ناموں کی۔ وہ 2 نام کیا ہے؟ یا غنی یا مغنی، یا غنی یا مغنی۔ ان 2 ناموں کو اکٹھا ملا کر ایک شمار کرنا ہے۔ اب یا غنی یا مغنی، اس کا کیا مطلب ہے؟ یا غنی یا مغنی، نام تو 2 ہیں لیکن معنی دونوں کا ایک ہی ہے۔ اے اللہ، جس طرح تو بے پرواہ ہے اسی طرح مجھے بھی اپنی مخلوق سے بے پرواہ کر دے اور اپنی ذات عالی کا مجھے محتاج بنا لے۔ یہ ذہن رکھ کر آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ 100 مرتبہ ان 2 ناموں کو پڑھیں، اس کے بعد ایک تسبیح استغفار کی کر لیں۔ استغفار کیا؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ مختصر سا کلمہ ہے، آپ یہ پڑھیں۔ جب انسان استغفار کرتا ہے تو گویا کہ اپنے پروں کو رب کے پیروں میں پھینک دیتا ہے۔ جس طرح فرما بردار بیٹا اپنے باپ کے سامنے جھک جاتا ہے، اسی طرح استغفار پڑھنے والا بندہ اپنے رب کے سامنے جھک جاتا ہے کہ یا اللہ میں کوئی کچھ نہیں ہوں، میں مٹی میں مل گیا ہوں، تو ہی بادشاہ ہے، میں معافی مانگ رہا ہوں۔ جب ان کلمات کے ساتھ اللہ کی ذات عالی کو اپنا بنانے کی کوشش کریں گے، میں یقین کامل سے کہتا ہوں کہ ہماری کوئی بھی دعا، ہمارا کوئی بھی وظیفہ، ہمارا کوئی بھی کام ایسا نہیں ہوگا جو اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو۔ جی، تو اگر زندگی میں بہت زیادہ خواہشیں ہیں، بہت زیادہ حاجات ہیں یا پریشانیاں ہیں، تو اس عمل کو، اس وظیفے کو مفتی صاحب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ضرور پڑھیں، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور حاجات پوری ہو جائیں گی۔ تو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔